یہاں پہ تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اسٹمک کی میڈیسن لے رہا ہے. میدا جسے آپ کا سیکنڈ برین کہا جاتا ہے, وہ اس کا اتنا کباڑا مچ چکا ہوا ہے کہ بچے سے بچہ اور بڑے سے بڑا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے معدے میں درد ہو رہی ہے, کسی کو تیزابیت ہے, کسی کو بدہضمی ہے. اور یہ جو لوگ فیشن کے طور پر صبح ایک پہلے معدے کی دوائی کھاتے ہیں, اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں, ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ نام لے لیں, اس میں کیا رہ جائے نام. سب سے پہلے تو اس وقت جو ہے وہ زیادہ تر جو اس وقت کھائی جا رہی ہے وہ رائزک. اچھا, رائزک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں یعنی پچھلے سال میں 2024 کے اندر صرف ایک سال میں یہ ہمارا جو غریب ملک, جو ہمارا بڑا ہی کیا کہتے ہیں پسی ہوئی قسم کی عوام ہماری, میں کہتا ہوں اگر یہ امیر ہوتے, لینڈ لارڈ ہوتے سارے, تو پتہ نہیں کیا ہوتا. سر ان پیارے پاکستانیوں نے, معصوم میری عوام نے نا صرف 8 ارب روپے کی رائزک کھائی ہے. 8 ارب روپے کی صرف رائزک کھائی. تو میدا ٹھیک ہو گیا نال. اس کا جواب یوں دے دیتے ہیں کہ فرض کریں اگر آپ ایک فٹ پاتھ سے گزر رہے ہیں اور گاڑیوں کی ورک شاپس ہیں وہاں پہ, اور فٹ پاتھ سے آپ گزر رہے ہیں اور تیزاب کسی ڈبے میں پڑا ہوا ہے اور آپ پاس سے گزرے اور وہ تیزاب آپ کے پاؤں پہ گرے, تو آپ کے پاؤں پہ کیا ہوگا؟ چھالا بن جائے گا, زخم بنے گا, اسکن برن ہو جائے گی, یہ تو کنفرم ہے نا. اچھا, اب اگر آپ کو کوئی یہ کہے, وہی میکینک, آپ اسے کہو کہ یار یہ تم نے کیا کیا, کدھر راستے میں رکھا, وہ بھی تیزاب رکھا ہوا ہے اوپن کر کے, تو وہ کہے جی کوئی بات نہیں, وہ کہے باؤ تو انج کر, یہ تیزاب لو تھوڑا سا, میں آپ کو ڈبی میں ڈال دیتا ہوں, اور کاٹن آپ خود لے لینا روئی کے ساتھ, اور اس زخم پہ آپ یہی تیزاب تھوڑا تھوڑا روز دن میں 2-3 دفعہ لگاتے رہو, تو آپ کا زخم باؤ ٹھیک ہو جائے گا. تو مجھے بتائیں کہ آپ کا زخم ٹھیک ہوگا یا ہرا بھرا ہوگا یا بگڑے گا یا ناسور بنے گا یا کیا ہوگا؟ آپ بتائیے کیا ہوگا؟ سر تباہ ہو جائے گا, وہ تو تباہ ہو جائے گا, کنفرم ہے. اوکے, اب میں جملہ دیتا ہوں آپ کو کہ جو جتنی بھی یہ دوائیاں اینٹا ایسڈز ہیں, ایسڈ سے بنے ہوئے اینٹا ایسڈز ہوتے ہیں, جس میں وہ رائزک ہو, میگا ہو, فیمیٹاڈین ہو, سمیٹاڈین ہو, میپرازول ہو, واٹس ایور کے زینٹک ہو, گیوسکون ہو یا السانک ہو, کوئی بھی ہو, یہ جتنی بھی دوائیاں ہیں یہ ساری کی ساری ایسڈ سے ہی اینٹا ایسڈ ہیں. تو آپ کے معدے میں پہلے ہی ایسڈ, ایسیڈیٹی, تیزابیت, تیزاب موجود ہے, ایسڈ موجود ہے, اور آپ اس کے اوپر تیزاب اور ڈال رہے ہیں, تو معدہ ٹھیک ہوگا یا ایچ پیلوری پہ جائے گا؟ ایچ پیلوری کی بیماری آئے گی نہیں آئے گی؟ اب وہ حیران ہو رہے ہوں گے ایچ پیلوری کیا آ گیا, کدھر سے آ گئی؟ میں تیزاب والی جگہ سے ہو کے گزر رہا ہوں, میں آپ مجھے جس راستے سے لے کے جا رہے ہیں اتنا خطرناک نقشہ آپ نے اس کا بنایا ہے, ٹھیک, تو مینو بھی ڈراتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے پھر قوم کو؟ وہ دوائیاں کھانی چاہیے. اچھا, اگر ان کو دوائیاں نہیں کھانی چاہیے تو وہ 8 ارب روپے کی جو ایک سال میں رائزک یا میدے کی دوائیاں کھائی ہیں اس عوام نے, تو آپ 8 ارب روپے کا کوئی نسخہ دے دیں انہیں, پھر یا تھوڑا سا سستا دے دیں, 7 ارب کا دے دیں. بیک ٹو نیچر پہ آ جائیں نا اگر ہم. اچھا, تو آپ کا قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, میں جو جواب دوں گا نا آپ کو انشاءاللہ قرآن سے دوں گا یا حدیث سے دوں گا, اپنی بات شاید کروں. ٹھیک ہے, دیکھیں فرسٹ ون یہ ہے کہ آپ کا قرآن آپ کو کہتا ہے کتنا کھانا ہے, کم کھانا ہے, کیسا کھانا ہے, تو ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ یہ موبائل ہے نا آپ کے پاس, جی, اس کی فطرت کو چھیڑے ہیں ذرا, کیا ہوگا؟ چھیڑا کبھی نہیں, اس کو تو یہ ہم خود چھڑ جائیں گے. چھڑ جائیں گے نا, چھڑ جائیں گے. اچھا, اسی کو فرض کریں کہ کسی کا بھی کوئی موبائل ہے, آپ ایک سامنے ایک ڈبے میں پانی رکھ لیں, بالٹی میں پانی رکھ لیں, اور کسی کو بھی کہیں, یہ جتنی قوم سن رہی ہے اس وقت, یہ اپنے موبائل کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گی. آپ نے موبائل کو پکڑیں اور اس کو تیزی کے ساتھ ایسے کر کے نا پانی میں ایسے کر کے نکالیں, کوئی نہیں کرنے کو تیار, کہ کرنے کو تیار ہے کوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں. اچھا, اسی موبائل کو جو چارجر لگاتے ہیں اس کے پیچھے جو اڈاپٹر ہوتا ہے, اڈاپٹر کو کٹ کر دیں اور تاریں ڈائریکٹ لگا کے, اور ادھر چارجر اس میں لگا کے پن, اور اس کے بعد بٹن کو آف رکھیں, لیکن بٹن ایک دم آن کر کے آف کر دیں. ڈاکٹر صاحب الٹے مشورے. سر کیا ہوگا نا, موبائل کے ساتھ کیا ہوگا؟ اڑ جائے گا کر کے ایک آواز آئے گی, دھواں سا نکلے گا اور فارغ. یہ چھیڑ خانی ہے نا اس کی فطرت اور نیچر کے ساتھ. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس قوم کو کہ یہ جو نیچر ہے, یہ جو اپنی نیچر ہے,
ہم اپنی نیچر کے ساتھ روزانہ کس طرح کی چھیڑخانیاں نہیں کرتے, ہم تو ڈائریکٹ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں, ڈرون اٹیک کر رہے ہیں اپنے اندر. اب دیکھ لیجئے کیسے قرآن آپ کا کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 259. اے انسان اپنی خوراک کھانے اور پینے والی چیزوں پہ غور کرو, یہ گلا سڑا تو نہیں ہے. اب ہم یہ ترجمے سے بھی پڑھیں تو ہم یہ ترجمہ پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. قرآن جو ہے نا وہ جگہ جگہ پہ آپ کو کہتا ہے کہ ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں, عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں, ٹھہر ٹھہر کر غور و فکر کے ساتھ پڑھو. تو ہمیں یہاں پہ غور و فکر کرنا ہے. اب غور و فکر جب میں کرتا ہوں تو کیا نکلتا ہے, آپ کر کے دیکھ لیجئے, یہی نکلے گا کہ گلا سڑا, قطن گلا سڑا تو نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں, یہ گلا سڑا ہمیں کہاں ملے گا, آپ بتائیے کہاں ملے گا گلا سڑا جو ہے خوراک, جو کافی دیر سے پرزرو کر کے رکھا ہوگا. ویری گڈ, ٹھیک ہے, کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی بات بھی ٹھیک ہے, کہیں پڑا سڑ گیا ہے, اوکے ڈن, یا بہت ایکسپائر ہو گیا, اوکے فریج سے چلیے گھر. خوبصورت جگہ لے کے گئے آپ, خوبصورت جگہ پہ نا, آپ خوبصورت لگ رہے ہیں اس لیے آپ کو خوبصورت جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں. اچھا وہاں پہ تو چیزیں اس لیے رکھتے ہیں کہ جی خراب نہ ہو, اور آپ گلی سڑی چیزیں دکھانے کے لیے فریج میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا فریج میں خراب ہی نہیں ہوتی تو سر 2 مہینے پڑا رہتا ہے, فروٹ پڑا رہتا ہے. ویری گڈ, اچھا ٹھیک ہے, دودھ 4-5 دن چل جاتا ہے. جواب بھی آپ دیں گے, میں نے صرف سوال دینا ہے, جواب بھی آپ دیں گے. دیکھیں فریج میں ساری چیزیں فریش ہوتی ہیں آپ کے نزدیک, اور کمال کی ہوتی ہیں نا, خراب بھی نہیں ہوتی. ڈن ہو گیا, اس پہ قائم رہنا ہے آپ نے اب, ٹھیک ہے. دیوار پہ نمی آئے تو کیا ہوتا ہے, خراب ہو جاتی ہے, ٹیکسچر خراب ہوتا ہے, پلستر اکھڑتا ہے. اگر باتھ روم میں نمی آ جائے تو ٹائلیں بھی, پتھر بھی گرتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اچھا دوسری بات, یہ کپڑے دھو کے خواتین جو ہمارے گھروں میں کپڑے دھو کے, ہماری مائیں بہنیں جو بھی, بیویاں بیٹیاں جو بھی, یہ جب کپڑے دھو کے باہر خشک کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد شام کو جب اندر اتار کے لے کے آتی ہیں, تو جن کپڑوں کو طے کر کے انہوں نے کبرڈز میں کہیں نہ کہیں رکھنا ہوتا ہے نا, تو جن کپڑوں میں ذرا مائنر سے مراد میں بھی 5% نمی ہو اور 95% یہ آپ کے شرٹ کوٹ پینٹ جو بھی آپ کا ہے گیلے رہ جائے تھوڑے, وہ ڈرائی ہو چکے ہوں, لیکن 5% نمی ہو, تو کیا اس کو طے کر کے انہی کپڑوں میں کیوں نہیں رکھتی ہیں, آپ بتائیے. اسمیل آئے گی, ٹھیک ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے, اسمیل آئے گی, فنگس لگے گی, الّی لگ جائے گی, فنگس لگ جائے گی, بیڈ اسمیل ہوگی اور تفن ہوگا, اور پھر ساری کبڈ کے اندر جتنے بھی کپڑے ہیں ساروں میں وہ پھیلے گی. ایسا ہے نا, وہاں بھی تھوڑی سی نمی تھی کپڑوں میں, اور جو دیوار پہ تھوڑی سی سیپیج نمی آئی, وہاں دیوار بھی, ٹیکسچر بھی, پلستر بھی خراب ہوا. اب ذرا آپ کی پیاری سی خوبصورت سی فریج میں چلتے ہیں, دروازہ کھول کے دیکھیے نمی کتنی, ہر جگہ, اور کتنی نمی ہے, اور کمال کی نمی ہے, آئس جمی ہوتی ہے جی. اور اس کے ابھی میں گیسز کی بات ہی نہیں کر رہا, جو گیسز اس کے اندر روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, دھواں سا ایک نکلتا ہے. آپ نے آرڈر آنا تھا, آپ نے ذرا نہیں اتنا ہی بڑا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جس قوم نے سمجھنا ہے وہ یہی سمجھ جائے گی, جس نے نہیں سمجھنا وہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے کینسر کس طرح کا ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں میں انہوں نہیں ویکھدا, میں سگریٹ پینا.